یہ کیا ہے؟ یہ ہے یقین کی کیفیت. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ حکیم ہے. وہ جس کیفیت میں رکھے گا یقینا وہی بہتر کیفیت ہوگی. یہ مکی. اچھا جابر کا مقام کوئی کم نہیں ہے، صحابی رسول، مخلص آدمی، مخلص ترین اصحاب میں سے ایک ہے. پہلی شخصیت جو واقع کربلا کے بعد سید سجاد سے ملے، اور سید سجاد سینے لگ کر پہلی بار جن سے گریہ کیا ہے وہ ہے جابر. کوئی عام آدمی نہیں ہے. لیکن یقین کی منزل ائمہ کی کیا تھی؟ اب اگلا سوال، یہاں تک بات پہنچی. اگلا سوال، اس یقین کو کیسے حاصل کریں؟ یقین حاصل کرنے کے طریقے اور سلیقے کیا کیا ہیں؟ عزیزان گرامی عالیہ قدر، یقین حاصل کرنے کے 5 طریقے ہیں. بطور کل ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن کلی طور پر 5 طریقے ہیں. ایک طریقہ حواس خمسہ کے ذریعے سے. حواس خمسہ یعنی 5 سینسز، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چکھ کر اور لمس کر کر. اور ہر کسی کا گراؤنڈ اور ڈومین الگ ہے. جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں وہ سنی نہیں جا سکتی، جو چیزیں سنی جا سکتی ہیں وہ چکھی نہیں جا سکتی، جن کو چکھا جا سکتا ہے ان کو چھوا نہیں جا سکتا. ہر چیز کا اپنا ڈومین ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے کسی بھی چیز کی یقین کو اور معرفت کو حاصل کرنے کا، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک مشکل ایک مسئلہ یہ ہے کہ حواس خمسہ بعضوں کا دھوکہ دے دیتی ہے. جیسا ہوتا ہے ویسا محسوس نہیں ہوتا. یعنی کیا؟ صحرا میں جا رہے ہیں، کیونکہ صحرا بھی چھوڑیے، کراچی میں بھی 40-45 سینٹی گریڈ ہو جائے، آپ شارع فیصل پہ گاڑی ڈرائیو کریں، آپ کو کچھ دور ایسا محسوس ہوگا پانی بڑا ہوا ہے. آپ یہ گرمیوں میں جب سورج کی تپش تیز ہوتی ہے زمین کو ایسا لگتا ہے. صحرا میں آگے یہ معمول ہے، آگے ایسا لگتا ہے پانی بڑا ہوا ہے، قریب جا کے دیکھیں گے پانی موجود نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ حواس خمسہ دھوکہ کھا جاتا ہے. بیٹھے ہوئے کانوں میں کچھ آواز آئی، کہا آپ نے بلایا؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں بلایا. یہ آواز کہاں سے آئی؟ وہ بعض اوقات وہم، حواس خمسہ بعض اوقات دھوکہ دیتے ہیں. بس علم کا ایک طریقہ حواس خمسہ، لیکن یہ کامل طریقہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دے دیتا ہے. کوئی اور طریقہ علم حاصل کرنے کا؟ ہاں دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تجربہ، ایکسپیریمنٹ. کچھ علوم ایسے ہیں، کچھ یقین ایسے ہیں جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے آتے ہیں. پورا میڈیکل ایکسپیریمنٹ میں بیس کرتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو آپ میری بات کو سمجھے گا، وہ بلکہ تائید کرے گا. سمجھے گا کیا؟ وہ مجھے بہتر سمجھائیں گے، لیکن وہ تائید کریں گے. اگر وہ ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوائی بنتی ہے، پہلے حیوانوں میں تجربہ ہوتی ہے، حیوان سروائیو کر جاتے ہیں تو 3rd ورلڈ کنٹریز کے افراد کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے. دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کے انسان اس سے زندہ بچیں گے یا نہیں. جب بچ جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ انسان، اعلیٰ مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ دوائیاں بکنا شروع ہوتے ہیں. ٹیسٹ. یا مثال کے طور پہ ایک دوائی ہے، کھا کے دیکھی، سر میں درد ٹھیک ہو گیا، دوبارہ سر درد ہوا، کھائی، ٹھیک ہو گیا. 3 سے 4 بار تجربہ ہوا، پتہ چل گیا جب بھی سر میں درد ہو دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تجربہ. یہ بھی علم کو بڑھاتا ہے، معرفت کو بڑھاتا ہے، یقین تک پہنچا ہے. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ جو انسان کو یقین کی طرف لے کر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عقل. کچھ ایسا ڈومین ہے جو نہ حس بتاتی ہے، کچھ ایسا ڈومین ہے نہ تجربہ بتاتا ہے، یہ فقط عقل بتاتی ہے. مثال، زیرو. کسی نے زیرو کو دیکھا ہے آج تک؟ زیرو کو اگر زیرو میں اضافہ کرے، توجہ کیجیے گا، زیرو میں اگر زیرو کو اضافہ کریں تو کتنے ہوں گے؟ زیرو. اب یہ ایکویشن میں نے کہاں دیکھی، کہاں سونگی، کہاں چکھی؟ کیا میں نے تجربہ کیا؟ وہ جو کچھ ہے ہی نہیں، تجربہ کس پہ کروں گا؟ زیرو یعنی نہ ہونا. اس کے اندر زیرو اضافہ کریں، نہ ہونے کو نہ ہونے میں اضافہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ایکویشن کہاں سمجھی جاتی ہے؟ یہ فقط عقل سمجھتی ہے. نہ یہ دیکھ کر سمجھ آ سکتی ہے، نہ سون کر، نہ سن کر. اگر عقل نہ ہو تو انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. یا اجتماع ضدین، 2 اپوزٹ چیزیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں آ جائیں. یہ دیوار ابھی سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو، ممکن ہے؟ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ ابھی زمان الگ الگ ہے، مکان الگ الگ ہے، کیسے ممکن؟ ہاں کل کر دوں گا بلیک، بلیک کر دو سفید نہیں بچے گی. وقت ایک ہو، زمان ایک ہو، جہت ایک ہو، سفید اور کالی آپس ایک دفعہ ہو جائے. نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رول کون سمجھتا ہے؟ عقل سمجھتے. اور تیسرا حصہ کیا ہو گیا؟ عقل ہو گیا. حواس خمسہ، عقل اور تجربہ، 3 حصے. چوتھا مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے اس علم کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، یہ وہ علم ہے کہ انسان اس میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا. 100% کا ریشو ہے، 100% کا. اس علم کو کہتے ہیں علم حضوری. یعنی کیا؟ یعنی وہ علم جو میں نے حاصل نہیں کیا بلکہ میرے وجود میں بلٹ ان موجود ہے. یعنی کیسے؟ ابھی بچہ پیدا ہوا، 1 گھنٹے کا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے،
ابھی غسل دے کر نرس نے لا کے ماں کے ہاتھ میں رکھا, اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے بیٹا تمہیں بھوک لگتی ہے, لیکن جیسے ہی بھوک لگے گی بچہ رونا شروع ہو جائے گا. بھائی تمہیں کسی نے سکھایا ہے تمہیں بھوک لگتی ہے؟ تمہیں کسی نے بتایا ہے بھوک لگتی ہے؟ تم نے کسی سے تربیت حاصل کی ہے کہ تمہیں اگر ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آیا تو بعد میں آنے والوں کو مشکل نہیں ہوگی, آگے فرش ادا خالی موجود ہے, ایک سلوات کا سہارا دیں. اللہ میں بالخصوص جوانوں سے کہوں گا, بہرحال فرش ادا ہے, آپ جوان ہیں, بلند ہمت ہیں, انشاءاللہ امام کے لشکر میں آپ نے شامل ہونا ہے, آگے بڑھ بڑھ کے جنگیں کرنی ہے, طاغوتی نظاموں کو نابود کرنا ہے. اگر آپ چند قدم چل کے آگے آئیں گے تو بالآخر پروردگار آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. بہت شکریہ آپ جوانوں کا, آپ نے عزت رکھ لی, ورنہ کچھ مقامات پہ کہتے رہو لوگ ہلتے نہیں ہے تو بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے. بہت شکریہ. اب اپنی توفیق میں اضافے کے لیے ایک اور صلوات کا سہارا دیں. چوتھا طریقہ کیا ہے؟ کا علم حضوری. علم حضوری میں غلطی نہیں ہوتی, لیکن علم حضوری کا علم ہر کسی کے لیے فقط اپنا ہوتا ہے. یعنی اگر ان کو بھوک لگے گی تو ان کو محسوس ہوگا, ان کو محسوس نہیں ہوگا. اگر ان کو احساس خوشی ہوگا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ علم, ہر کسی کا علم حضوری اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس میں جھوٹ کی گنجائش. خود انسان محسوس کرتا ہے, اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں خوش ہوں, اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں غمزدہ ہوں. یہ انسان خود محسوس کرتا ہے. تو ہر کسی کا علم حضوری, اسی علم حضوری کی اعلیٰ کیفیت کو شہود بولتے ہیں. جو عرفا دیکھتے ہیں نا, یہ علم حضوری کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے. جبھی تو آپ کبھی سوچیں نا, کوئی عالم واقعہ نقل کرے کہ میں نے جو ہے وہ مولا کائنات کو خواب میں دیکھا. وہ سوال نہیں ہے کیسے پتا مولا کائنات کو دیکھا, کیا پتا رسول خدا ہو, کیا پتا مولا حسین ہو, کیسے پتا مولا کائنات کو ہی دیکھا ہے. لیکن یہ وہ مرحلہ علم حضوری کا انسان کو بس پتا ہوتا ہے. وہ کیسے پتا؟ پروردگار نے بلٹ ان رکھا ہے. جیسے اس کو پتا اس کو بھوک لگ رہی ہے, جیسے اس کو پتا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے, جیسے اس کو پتا ہے کہ وہ غمزدہ ہے, ویسے ہی اس کو پتا ہے کہ اس کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے. عجیب مرحلہ ہے علم حضوری کا, پروردگار کی قدرت. اور پروردگار نے توحید کو, خدا شناسی کو علم حضوری میں رکھا ہے. ایک شخص آیا میرے چھٹے مولا کے پاس, مولا خدا پہ مجھے یقین نہیں آ رہا. مولا کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں کشتی چلاتا ہوں. مولا کبھی ایسا ہوا کہ تم نہر میں گئے ہو کشتی لے کر اور وہاں پہ طوفان آ گیا ہو؟ جی مولا ہوا. کبھی ایسا ہوا کہ طوفان اتنا سنگین تھا کہ تمہیں لگے کہ کشتی تمہاری ٹوٹ جائے گی اور تم مر جاؤ گے؟ کہا جی مولا ہوا. کہا یہ بتاؤ کہ اس طوفان کے اندر جہاں تم اپنے موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے, کبھی ایسا تھا کہ تمہیں امید ہو کہ کوئی تمہیں آگے بچا لے گا؟ کہا جی مولا امید تو تھی. کہا یہ بتاؤ کہ 20 سمندر میں اس طوفان میں تمہیں کس سے امید ہے کہ تمہیں آگے بچا لے گا؟ تمہارے علم حضوری میں موجود ہے کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے یہ طوفان بھی کچھ نہیں ہے, اگر وہ میری مدد کرنے پر آئے تو مجھے کسی بھی حالت میں میری مدد کر سکتی ہے. یہ علم حضوری ہے, چوتھا مرحلہ علم حضوری. لیکن اس کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے کون اپنے علم حضوری کے بارے میں سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے. یعنی اگر میں کسی کو جھوٹ بولوں مجھے بھوک لگ رہی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں. کوئی ڈیوائس نہیں بنی ہے ایسی طے کر سکے مجھے بھوک لگ رہی نہیں لگ رہی. اگر میں کہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے, کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا, دلیل نہیں دے سکتا مجھے خوشی نہیں ہو رہی. حتیٰ رو بھی رہے تو کہیں خوشی کے آنسو ہیں, کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی ڈیوائس ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, اس کا نہیں پتہ چلے گا. اس لیے کیا کہا, عرفاء کا شہود ان کے اپنے لیے حجت ہے, تمہارے لیے حجت نہیں ہے. اگر امام زمانہ خواب میں اگر کسی سے کہیں کہ تم نے 4 کام کر لو تو یہ فقط اس کے لیے ہے, صرف اس کے لیے, دوسرے کو وہ بتائے گا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی لیے روایتوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء, العرفاء ورثۃ نہیں ہے, عرفاء کا مقام منزل شاید بلندر پروردگار کے نگاہ ہے, لیکن کیونکہ ان کا شہود ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے, دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچائے گا. آخری مرحلہ علم کو حاصل کرنے کا, وہ مرحلہ جہاں پہ حس کام نہیں آئے, وہ مرحلہ جہاں عقل اپنے جواب دے دے, وہ مرحلہ جہاں تجربہ کوئی کام نہ ہے, وہ مرحلہ جہاں پر علم حضوری بھی آ کر اپنے حدود کو بند کر دے, وہ مرحلہ ہے وحی.
اب جب تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم تمہیں بتائیں گے. جبھی تو آپ نے دیکھا نا رسول خدا نے کہا یا علی تمہیں یا تو میں سمجھا ہوں یا خدا سمجھا ہے. علی نہ حس سے سمجھ آ سکتے ہیں نہ عقل سے سمجھ آ سکتے ہیں. یہ تو وہ ہے اگر خدا سمجھا دے گا تو ہم سمجھ جائیں گے, اگر اس نے نہیں سمجھایا تو ہماری عقلوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں. مرحلہ بہت بڑا, بڑے 5 بار ہے علم کو حاصل کرنے کے. اسی لیے پروردگار نے قرآن میں پورے لائف سٹائل کو بند کر کے ہمیں بھیج دیا کہ تم اپنے لیے بہترین لائف سٹائل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم حس کے محتاج ہو, تم عقل کے محتاج ہو, تم علم حضور کے, اور یہ تمام کی تمام چیزیں محدود ہیں. اگر تم اپنے لیے قانون بناؤ گے 50 سال بعد وہ قانون آگے ٹوٹ جائے گا, اگلے انسان آئیں گے نیا قانون بنائیں گے. اس لیے میں تمہیں ایک ایسا قانون دے کر جا رہا ہوں جس کی خاصیت یہ ہے کہ 1400 سال میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی فطرت کو دیکھ کر بنایا گیا ہے, اس کے اندر تبدیلی. اب ایک سوال, آخری بات, اور آپ کو اجازت دیتا ہوں. یہ جو میں نے پوری گفتگو کی یقین کی, اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایکسٹرا نالج ہے یا کوئی وجہ ہے؟ عزیزان, آپ میں اکثر جوان جب یونیورسٹیز جائیں گے آپ کو سن کے تعجب ہوگا, ایک بڑا طبقہ, ایک پورا مکتب موجود ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان یقین تک نہیں پہنچ سکتا, انسان یقین کو حاصل نہیں کر سکتا. یعنی کیا؟ یہ بلیک ہے چادر, کہے گا نہیں, ضروری نہیں ہے بلیک ہو, ممکن ہے ہماری آنکھ کو بلیک نظر آ رہی ہو, کلر کچھ اور ہو. یہ دیوار سفید ہے, ایک طبقہ ہے کھڑے ہوئے کہتے ہیں نہیں سفید نہیں ہے, ممکن ہے پیلی ہو, ہمیں سفید نظر آ رہی ہو. آپ کہیں ایسی بےہودہ بات کر رہے ہو, واضح نظر آ رہی ہے سفید. کہا نہیں, ہم یقین تک نہیں پہنچ سکتے. بس جس کو جو لگتا ہے اس کے لیے وہ سچ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یہ کہیں بلیک ہے, ان کے لیے بلیک, مجھے لگے بلو ہے تو میرے لیے بلو, کوئی تیسرا بندہ آگے کہے لال ہے, اس کے لیے لال ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب خوش ہو جائیں گے, یہ بھی خوش میں بھی خوش, اختلاف ہی نہیں ہوگا. اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر عزیزو مسئلہ یہ ہے, آج سے 50 سال پہلے اگر سب لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مرد اور خاتون کی شادی ہونی چاہیے تو یہ سچ تھا. اگر آج 100 لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مرد اور مرد کی شادی ہونی چاہیے, یہ سچ ہو گیا. اگر آج سے 50 سال پہلے خواتین کو حجاب صحیح لگتا تھا, وہ سچ تھا. اور اگر آج ان کو لگتا ہے حجاب برا ہے تو حجاب برا ہو گیا. ایک معروف اصطلاح ہے there is no absolute truth. آپ سچ کر دیجیے گا جا کر, بلکہ ٹروتھ کیا ریلیٹو ہے, ان کا اپنا سچ, میرا اپنا سچ, ہر کسی کا سچ الگ ہے. بس جس کو جو لگے وہ اس کے لیے سچ ہے. جب بھی آپ کو نظر آئیں گے ایسے افراد کہ میں انسان نہیں ہوں, میں تو بلی ہوں, میں انسان نہیں ہوں, میں تو حیوان ہوں, میں مرد تھوڑی ہوں, میرے اندر تو خاتون کی روح آ گئی ہے, میں تو عورت ہوں, یا میں عورت تھوڑی ہوں, میں تو مرد ہوں. یہ باتیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے کہا there is no absolute truth, there is no absolute ethics, everything is relative. ہر کسی کا سچ اس کے لیے ہے, ان کا سچ ان کے لیے, ان کا سچ ان کے لیے, ان کے اخلاقیات ان کے لیے, ان کے اخلاقیات ان کے لیے. نتیجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد, ہر 5 سال بعد سچ تبدیل ہوتا رہے گا, ہر 10 سال بعد, ہر 5 سال بعد اخلاقیات تبدیل ہوتی رہیں گی. یہاں پر مکتب اسلام آگے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, سچ بھی ایک ہے اور اخلاقیات بھی ایک ہیں, سچ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اگر مرد اور خاتون کی شادی اخلاقی تھی تو وہ 1400 سال پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, اور 1000 سال بعد بھی ہوگی. یہ خیالی نہیں ہے, یہ ریئل ہے, یہ امیجنری نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر سچ پایا جاتا ہے, حقیقت پائی جاتی ہے. اگر یہ کالا ہے تو یہ واقعتاً کالا ہے. اگر تمہیں پیلا لگ رہا ہے اس کا مطلب تمہیں علاج کی ضرورت ہے یہ کالا ہی. تو بس اب, اور اس کا جواب تصور کریں, ہمارا دین کتنا غنی دین ہے کہ جس میں حسین ابن علی نے آج نہیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یقین کس چیز کو کہا جاتا ہے. کہ تم کبھی اس شک اور شبہ میں نہ پڑو, تم مکتب علوی سے ہو, تم مکتب اہل بیت سے ہو, تم مکتب جعفری سے ہو, تو اس شک میں نہ پڑنا کہ انسان یقین تک نہیں پہنچ سکتا. انسان یقین تک پہنچ سکتا ہے, اخلاقیات ایگزسٹ کرتی ہیں, سچ ایگزسٹ کرتا ہے, اور سچ یہ ہے کہ جو ہم نے راہیں بتائی ہیں اس کے ذریعے سے سچ کو حاصل کرو. کچھ سچ ہے جس میں تم خود پہنچ سکتے ہو, اور جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک پہنچو, اگلے سچ کی طرف پروردگار تمہیں لے جائے گا. اگر خدا کی ذمہ داری ہے. اب دلیل, بہت سے لوگ تصور کرتے تھے مولا کائنات کا کمال نہیں ہے, تلوار کا کمال ہے. آپ نے سنے فضائل, ایک اور جہاز سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تلوار کا کمال, ذوالفقار کا کمال ہے. عزیزان, اگر ذوالفقار کا کمال ہوتا تو مولا علی کی اتنی تلواریں ٹوٹتی نہیں. جنگ احد میں ٹہنیوں سے نہ لڑتے.
جب ٹہنیوں سے لڑ لیے، تلواریں ٹوٹ گئیں، جب بازو کی قوت ثابت ہو جاتی ہے، پھر پروردگار ذوالفقار کو بھیج دیتا ہے۔ جتنا تمہیں ہم نے طریقے بتائے اس کے طریقے سے اگر تم سچ تک پہنچنا شروع ہو جاؤ، باقی جو مرحلے رہ جائیں گے ہم تمہیں وہاں تک لے جائیں گے، تم پہنچو تو صحیح۔ اور کربلا میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں ایسی۔ ایک شخص مولا کو ملا، کس کا خیمہ ہے؟ مولا فلاں ابن فلاں کا خیمہ ہے، جاؤ بلا کر لے کر آؤ۔ نہیں آیا، مولا خود ملنے گئے، نہیں ساتھ دیا۔ آگے بڑھے، چند افراد ملے، مولا کون ہے؟ مولا فلاں ابن فلاں کا، بلا کے لے کر آؤ۔ کہا مولا میں ساتھ دوں گا، میں نصرت کروں گا، بس میری شرط یہ ہے میں اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میرے ساتھ دینے سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ جنگ ہوئی، روزہ عاشور آیا، اس نے جہاد بھی کیا، یہاں تک کہ صاحب شہید ہونا شروع ہوئے۔ جب 2 افراد رہ گئے، یہ مولا کے پاس آیا، مولا میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، آپ جب بھی جہاں موجود ہوں، لیکن مولا میں نے آپ سے ایک کانٹریکٹ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ جب تک مدد کروں گا جب تک میری مدد فائدہ پہنچائے گی، اب جب کہ میری مدد فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، تم حق پر ہو، تم نے ہم سے یہ بات کی تھی، جاؤ تمہیں اجازت ہے، جاؤ گے کیسے؟ مولا میں نے اپنے گھوڑے کو خیموں کے درمیان چھپا کے رکھا ہوا تھا، میں پیدل جنگ کر رہا تھا تاکہ میرا گھوڑا آرام کرتا رہے، اور جب شام کا ٹائم مجھے جانے کا ہو، دشمن کے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں، مجھے نہیں روک سکیں گے۔ یہ گیا، 16 گھوڑا سواروں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن جب اس کو پکڑا گیا، لیکن 2 افراد تھے ان 16 میں سے جو اس کے رشتے دار تھے، جاننے والے تھے، قبیلے والے تھے، اس نے کہا بھائی ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کو معاف کر دو، معاف کر دے، بہر چلا گیا۔ سوال، کوئی شخصیت کربلا تک پہنچے، عصر عاشور دیکھ لے، اکبر کی قربانی، عباس کی قربانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس کے باوجود بھی حسین ابن علی کو چھوڑ کے چلے جائے؟ میں یہ نہیں کر رہا کہ آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بلا کر اس نے امام سے کہا، لیکن جو مقام حر کو ملا وہ تو نہیں ملا، جو مقام جون کو ملا وہ تو نہیں ملا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا کہیں نہ کہیں غلام بن جاتا ہے۔ اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ در حقیقت حسین ابن علی سے جو مجھے مل رہا ہے یہ مجھے وہاں تک فائدہ پہنچائے گا۔ اگر یقین ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو چھوڑتا، ممکن نہیں ہے۔ اسی راستے میں ہم چند قدم آگے بڑھے، کس کا خیمہ ہے؟ مولا زہیر ابن قین کا خیمہ ہے۔ جاؤ زہیر کو بلا کے لے کر آؤ۔ قاصد آیا، آواز دی، کون؟ قاصد حسین۔ زہیر نے نوالے کو نیچے رکھا، زوجہ نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ حسین ابن علی نے بلا لیا، میں اس جنگ میں بے طرف رہنا چاہتا تھا۔ کہا جاؤ، بلا لیا تو جا کے ملاقات۔ کہا نہیں، ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ کہا نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو، فرزند رسول نے بلایا، جا کے ملاقات کرو۔ زہیر خیمے سے باہر آئے، چند قدم قاصد حسین کے قدموں پہ رکھا، زہیر کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ مولا نے بلایا، کچھ دیر گفتگو ہوئی، یہاں تک زہیر اپنے حواس کی مدد سے آئے تھے، اپنی عقل کی مدد سے آئے تھے، اپنے علم حضوری کی مدد سے آئے تھے۔ کہا اب تم یہاں تک آ گئے ہو تو آؤ، اب ہم تمہیں یقین کی دیگر منازل تک لے کر جائیں گے۔ امام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان زہیر کو اس کے مقامات دکھائے۔ مولا ان افراد کو بھی دکھا دیا جو چھوڑ کر گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنے علم کا حق ادا ہی نہیں کیا کہ ہم ان کو ان مرحلے تک لے کر آتے۔ زہیر نے حق ادا کیا تھا، واپس گئے، زوجوں کا تھا تم آزاد ہو، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اپنا سارا مال و دولت تمہارے حوالے کرتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ واپس بنے جاؤ کوفہ، ہم حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہا بھی تو جانے پر آمادہ نہیں تھے، اب مجھے چھوڑ لے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ کہا نہیں، ہم تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ بہت دیر گفتگو ہوئی، زہیر نے سخت لہجے میں کہا ہم تمہیں ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ کیوں ساتھ لے کے نہیں جا سکتے؟ نبی ذاتیاں بھی تو ساتھ موجود ہیں۔ کہا عرب کا دستور ہے جب ان کے مردوں کو شہید کر دیا جاتا ہے تو خواتین کو اسیر بنایا جاتا ہے، اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ تجھے اسیر بنائے۔ زہیر کی زوجہ نے کہا کیسے ممکن ہے، علی کی بیٹیاں موجود ہیں، نبی کی بیٹیاں موجود ہیں۔ زہیر کو جلال آیا کہ تو اپنا مقایسہ علی کی بیٹیوں سے کرتی ہے، تو اپنا مقایسہ نبی کی بیٹیوں سے کرتی ہے۔ ارے کیسے ممکن ہے کوئی نبی کی بیٹی کو، کوئی علی کی بیٹی کو اسیر بنائے؟
میں کہوں گا اے زہیر کاش تم 11 محرم کو ہوتے اور تم دیکھتے کہ لعینوں نے نبی زادیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا. ساتھ ہیں زہیر, ساتھ لے کر نہیں آئے, اپنی زوجہ کو بھیج دیا. وقت گزرا, یہ زہیر ہی ہیں جو امام حسین کے نماز کے وقت امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ زہیر ہی ہیں کہ جس نے علی کا ساتھ دیا, جس نے حسن کا ساتھ دیا, آج حسین ابن علی کا ساتھ دے رہے ہیں. بہت کمالات و فضائل ہیں زہیر ابن قین کے. تو بس میں مختصراً عرض کر رہا ہوں, یہ واقعہ رونما ہو چکا. 11 محرم یہ کاروان, یہ لٹا ہوا کاروان در کوفہ پر آیا. کوفے میں اعلان کیا جا رہا ہے ایک باغی گروہ کو قتل کیا ہے, اس کے اسیروں کو غلام بنا کر لایا گیا ہے. زہیر کی زوجہ تک خبر پہنچی, ہو نہ ہو یہ وہی کاروان ہے, ہو نہ ہو یقیناً وہی کاروان ہے. باہر نکلی تو کیا دیکھا, ایک نیزے پہ زہیر کا کٹا ہوا سر موجود ہے. اپنے غلام کو بلایا, کہا دیکھو میرا ایک کام کر دو, میں تمہیں آزاد کر دوں گی. کہا بی بی کیا کام ہے؟ کہا یہ لو کفن, جاؤ کربلا کا راستہ یہ ہے, فلاں مقام پر جانا, کربلا جا پہنچنا, اور کربلا پہنچ کے میرے زہیر کو غسل و کفن دے دینا. دیکھو وہ تو حسین ہے نا, نبی کے نواسے ہیں, ان کو تو کسی نے غسل و کفن دے دیا ہوگا. اکبر تو شبیہ رسول ہے نا, ان کو تو کسی نے غسل و کفن دے دیا ہوگا. عباس تو علی کے بیٹے ہیں نا, ان کو کسی نے غسل و کفن دے دیا ہوگا. ارے قاسم تو حسن کا شہزادہ ہے نا, اسے کسی نے غسل و کفن دے دیا ہوگا. لیکن میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا. یہ لوگ کفن اور جا کر اس کو کفن دے دینا. غلام یہ انتظار کر رہی ہے, غلام جائے گا اور غسل و کفن دے کر واپس آئے گا. ابھی کچھ مدت گزری ہے, انتظار کے اندر دیکھا غلام چلتا ہوا آ رہا ہے, سر کو جھکایا ہوا ہے, ہاتھ میں کفن موجود ہے. تڑپ کر کہا اے غلام تو نے کام نہیں کیا, میں تجھے آزاد نہیں کروں گی. اے بی بی آپ مجھے آزاد کریں یا نہ کریں, میں آپ کا کام انجام نہیں دے سکتا. کیوں انجام نہیں دے؟ کربلا کا راستہ نہیں ملا. کہا نہیں بی بی راستہ تو مل گیا. کہا سپاہیوں نے پہرا لگایا ہوا تھا. کہا نہیں سپاہیوں کا پہرا بھی موجود نہیں تھا. کہا کیوں میرے کام کو انجام نہیں دے رہا؟ کہا بی بی کیا کروں, تم نے ایک کفن دیا تھا, کربلا میں 72 لاشیں موجود تھے, کربلا میں 72 لاشیں موجود ہیں. میں نے سوچا میں حسین کو غسل و کفن دے دوں, لیکن حسین